الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع خصال محمد حیدر بہار باغ جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو عزیز ساتھیو، اللہ خالق کائنات کا کروڑہاں شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اکٹھے ہو کر اپنے گھر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو ناشکرے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو
یعنی تم مجھے توبہ اور استغفار کر کے یاد کرو اور میں تمہیں بخشش کے ساتھ یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکر نہ ہو جاؤ، اور میری بارگاہ میں سر بس سجود ہو جاؤ اور ناشکر نہ ہو جانا۔ اور خالق کائنات نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو وہ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور ہمیں اس کی کون کون سی، ہم کس نعمت کو ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ اگر ہم آنکھوں کی قدر ہمیں پوچھنی ہو تو اس سے پوچھے جس کے پاس آنکھیں نہیں، اور اگر ہم کانوں کی قدر پوچھے تو اس سے پوچھے جو سن نہیں سکتا، اگر ہمیں پاؤں کی قدر پوچھنی ہو تو ہم ان سے پوچھو جو بیچارہ چل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم وہ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی لامحدود لا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کے لیے پھلوں کو اور سبزیوں کو پیدا کیا، اور ہماری خدمت کے لیے چوپائے پیدا کیے، روشنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چاند، سورج، ستارے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی، بلکہ سارا جہان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے بنایا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ انسان اگر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے، اس کے ذکر سے منہ موڑ لے، تو یہ ایک عقل مند اور سمجھدار انسان کے لیے کتنی بڑی بے انصافی ہے، اور ایسے غافل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب ہی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اسے پکڑ ہوگی تو وہ ایسی سخت ہوگی کہ وہ ساری زندگی یاد کرتا رہے گا، اور پھر وہ ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا تمام سکون ختم ہو جائے گا۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے، یہ ہماری بے سکونی کس وجہ سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بہت بڑا محل ہو، وہ جس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، وہ کامیاب ہے، وہ سکون میں ہے، یا پھر جس کے پاس دنیا کا مال ہے وہ سکون میں ہے، جس کے پاس سونا چاندی زیورات ہیں وہ سکون میں ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس سے جا کر پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ یار مجھے رات کو نیند نہیں آتی، یعنی اس کو سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، وہ سارا دن بے چین رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جب اس کے پاس مال آیا وہ ذکر الہی سے دور ہٹ گیا، سارا دن مال 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 کرتا رہا، مال کمانے کی فکر میں وہ دن رات بھٹکتا رہا، اور اس کے باوجود اسے نہ دن میں سکون ملا، نہ دن میں چین ملا، اور نہ رات میں سکون ملا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم کبھی ذکر الہی سے منہ موڑیں گے تو پھر ہمیں یہ مصیبتیں، پریشانی یہی ہمارا مقدر بنے گی، اور اگر ہم یاد الہی سے غافل ہوں گے، ذکر الہی کو بھلا دیں گے، تو ہر وقت دنیا کا ذکر کرتے رہیں گے اور مالک دنیا کو بھلا دیں گے، تو پھر سکون اور اطمینان ہمیں نہیں ملے گا۔ آئیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ
ہمیں یہ اطمینان اور سکون مل کیسے سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اور دلوں کا سکون جو ہے وہ ذکر الہی میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم پر راضی ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پیارے بن جائیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے غلام بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اطمینان قلب اور سکون میسر ہو، تو پھر آئیں ذکر الہی سے دل لگائیں۔ جب ہم اپنے رب کو یاد کریں گے تو پھر وہ بھی ہمیں یاد کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اب جب ہم اسے نہ بھولیں گے وہ بھی ہمیں نہیں بھولے گا، بلکہ وہ تو ہم بھولے ہوئے کو بھی یاد رکھتا ہے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے پاؤن والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے بے شمار گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں، کہ ہم ہر ایک وقت میں ہر ایک منٹ بعد کوئی ہم سے ایسی بات ہوتی کہ ہم وہ بات جھوٹ کہہ دیتے ہیں، ہم بات بات پر گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہم میں سے کسی کو بھی اگر کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم اس کے ذکر سے غافل ہوں تو پھر یہ کتنی بری بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور جس طرح وہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس سے بہتر طریقے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بڑی محفل جو فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شہر کا کوئی حاکم کسی کا دوست بن جائے، کسی شہر کے حاکم سے دوستی ہو جائے، تو وہ جناب بڑا بازو پھیلا کر چلتا ہے کہ جناب جو شہر کا چودھری ہے یا حکمران ہے میری اس سے دوستی ہو گئی ہے۔ آج یا کسی صوبے کا جو حاکم ہے اس کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جائے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار مجھے، اور اگر اس کو وہ دعوت پر بلا لے تو پھر وہ کسی کو بلاتا ہی نہیں، وہ کسی کو اپنے جو باقی دوست ہوتے ہیں ان کو منہ نہیں لگاتا کہ جناب میری تو حاکم سے دوستی ہو گیا، اب تم میرے کیا لگتے۔ اسی طرح اگر ایک ملک کا حاکم اسے یاد کرے، اپنے پاس بلائے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، لیکن جب وقت کے حاکم نے یاد کیا، لیکن اے انسان ذرا غور کر کہ جب تو ذکر الہی کرے گا تو تجھے دنیا کا حاکم یا شہر کا حاکم یا ملک کا حاکم یا صوبے کا حاکم نہیں یاد کرے گا، بلکہ احکم الحاکمین یاد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب آپ ذکر کریں گے تو ساری دنیا، ساری عالم ارواح کا، پوری دنیا کا جو حاکم ہے وہ ہمیں یاد کرے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور جب وہ اسے توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ اس کے دل سے ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا، بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، وہ ایک کر کے اس کا جو دل ہے وہ سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس وقت اس کے توبہ کا جو پردہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر
اب وہ اس نے اتنے گناہ کر لیے، اس سے پہلے کہ ہمارا سارا دل سیاہ ہو جائے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر الہی ہے۔ یعنی جب ہم ذکر الہی کریں گے تو ہمارا دل جو گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے وہ سارے کا سارا صاف ہو جائے گا۔ جس طرح اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو تیل میں رکھا جاتا ہے کہ اس کا زنگ اتر جائے، اسی طرح جب انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے تو ذکر الہی کرنے سے وہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اور اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میرا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، صبح سے شام تک میری پاکی بیان کیا کرو۔ اور ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ذکر فی الضرورت، ذکر فی الضرورت، ذکر فی العادت اور ذکر فی المحبت۔ اب ذکر فی الضرورت یہ کیا ہے؟ یعنی اب کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی اگر کسی نے کوئی اپنا کام ہے وہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنی بار درود پاک پڑھوں گا۔ یہ اس طرح کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اس کا کام اس نے اپنی ضرورت نکلوانی ہے، اسے ضرورت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا۔ یہ ہے ذکر فی الضرورت۔ اور پھر آ جاتا ہے ذکر فی العادت۔ جو فرشتے ہیں ان کی اب ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ کسی فرشتے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے ہوئے وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ یہ سارے فرشتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جب ان کی عادت بن چکی ہے، یہ ہوتی ہے ذکر فی العادت۔ اب ذکر فی المحبت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، بلکہ نہ اس میں دوزخ سے بچنے کا کوئی ہو کہ یا میں ذکر کروں گا تو میں دوزخ سے بچ جاؤں گا، نہ اسے جنت کی طلب ہو کہ یار میں عبادت کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، اسے کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، صرف یہ ہو کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ صرف رضائے الہی کے لیے جو ذکر کرتا ہے یہ ذکر فی المحبت۔ اور ساری رات وہ مصلی پر بیٹھا رہتا ہے کہ یار کبھی تو میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے ذکر فی المحبت کہ جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب ہم غور کریں کہ اسلام کا ہر پہلو جو ہے وہ ذکر الہی سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر پہلو پر ذکر الہی کرنے کا درس دیا ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی کام شروع کرنے لگیں تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس میں بھی ذکر الہی آ گیا۔ جب ہم کھانا کھائیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، اس میں بھی ذکر الہی آ گیا۔ جب کھانا ختم کریں تو الحمدللہ، پھر اللہ کا ذکر۔ یعنی ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ وہ سلطان باؤ فرماتے ہیں نا کہ ہو دیاں ضربہ لائی جا جویں من دئی یار منائی جا۔ اسی طرح جب ہم ذکر الہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا اور اس کا محبوب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور
پکے اور سچے ارادے سے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے رہو۔ پانی کا کیا